من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہموطنوں، میرے پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ دعا گو ہوں اور مالک کی بارگاہ میں التجا کر جو مالک میرے ملک کو سلامت رکھو، میرے ملک کی عوام کو مالک ایمان پہ قائم رکھے، میرے ملک کو سلامت رکھے، میرے ملک کے افواج کی قوم، میرے ملک کے افواج کو مالک سلامت فرمائے، کیونکہ جہاں دعا ایک ایسی شے ہے۔ میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست سکلر مظفر آپ سے مخاطب اپنے چینل نقطہ فکر سے، اور روزانہ کی بیس پہ میں ہر ویڈیو اس بات سے شروع کرتا ہوں، میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں ایک حقیقت پہ مبنی بات ہوتی ہے، اور معصوم کا فرمان ہے، ہمارے نبی کی حدیث ہے، اچھی بات کو سننا اور اس پہ عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا لوگوں تک، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جو اچھی بات، اچھا میسج یا اچھا کام، یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے، اپنے تک محدود رکھتا ہے۔ اگر اس کو حق کا پتہ لگ گیا، اچھی بات کا پتہ لگ گیا، وہ اپنے تک وہ بات اور وہ کام محدود رکھتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ گناہگار ہے۔ اور اچھی بات کو شیئر کرنا، اچھی بات کو سننا، آگے ٹرانسفر کرنا، یہ صدقہ جاری ہے۔ جس دنیا تک، جہاں تک وہ بات پہنچے گی، وہ آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ صدقہ جاری اسے کہتے ہیں جو ثواب کے زمرے میں آتا ہے۔ میں آپ سے جو آج بات مخاطب کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اچھا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اچھا کو اچھا کہنا، اپنے آپ کو اچھا صرف اپنے آپ کو نہیں کہنا، اپنی تعریف خود نہیں کرنی۔ اچھائی وہ ہوتی جس کو دنیا تعریف کرے۔ کل میں نے سابقہ میڈم صاحب یا بیگم صاحب کہہ لو، ایک ہی بات ہے، سابقہ بیوی وزیر اعظم پاکستان جناب عمران احمد نیازی کی ریحام خان کا فون، یہ ویڈیو بلکہ انٹرویو سنا، جس میں وہ ہمارے قائد کی، ہمارے وزیر اعظم پاکستان کی کچھ تعریفیں کر رہی تھی۔ وہ تو اپنی اوقات بتا رہی تھی، وہ بتا رہی تھی میں کیا ہوں، حالانکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بی بی، اگر آپ تو ایک شوبز سے تعلق رکھنے والی تھی، شوبز اداکارہ تھی، اور آپ کو اگر نام ملا ہے، ہم نے آج تک اس کا نام سنا ہی ہے، اگر یہ خان صاحب سے منسوب ہوئی ہے تو اس کا نام بنا ہے، اس کو یہ شہرت ملی کہ جو یہ فخر سے، حالانکہ اس کو پتہ نہیں، جو آپ کے یہ جھوٹ اگر بک رہا ہے یا آپ بک رہی ہیں تو صرف خان صاحب کی نسبت سے آپ کی پہچان بنی ہے، لیڈر صاحب کی وجہ سے، نیازی صاحب کی وجہ سے آپ کی پہچان، آپ کی ذاتی پہچان چند بندوں تک ہوگی جن کے ساتھ اپنا تعلق ہے۔ آپ جو آپ نے پاسداری کی، حالانکہ اگر آپ میں شعور اور عقل ہوتا، آپ میں تھوڑا سا عقل ہوتا، لیکن آپ بھی ہے نا، ہم آپ سے نہ گستاخی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے پاک نبی کے ماننے، شریعت کے ماننے، اس امام کے ماننے والے ہیں جس نے عورتوں کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ لیکن عورت اگر نبی کی بھی بری ہو نا، وہ نبی کو برا اچھا نہیں سمجھتی، نبی کو، معصوم کو اچھا نہیں سمجھتی۔ اس کی مثال ہے حضرت جناب ہود علیہ السلام کی بیوی تھی۔ میں اس کی مثال آپ کو دے کر سمجھاتا ہوں کہ اس عورت کا کیا مقام ہے۔ یہ عورت کس کی بد تعریفی کرے؟ ٹھیک ہے، وہ انسان ہے، گناہگار ہے، خطا کار ہے،
جو کچھ بھی ہے، لیکن جس کو اللہ عزت دیتا ہے اس کی کوئی عزت چھین نہیں سکتے. جس کو اللہ ذلت دیتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِ الْخَیرِ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے. وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پر علیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. عزت ذلت اگر آپ کے شعور کے مالک آپ ہوتی نا، میں آپ کو اخلاق کے زمرے میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، آپ میں شعور ہوتا. لیکن اگر آپ شعور کی بات کریں تو پھر آپ کو یہ جھوٹ کے پیسے نہیں، کیونکہ آپ کے جھوٹ کے پیسے آپ کو مل رہے ہیں. جو آپ اس پہ کیچڑ اچھال رہی ہیں، اگر آپ میں تھوڑا سا شعور ہوتا، لیکن شعور آپ کیوں استعمال کریں گی؟ اگر استعمال کرے گی تو بھوکھی مرے گی، کیونکہ آپ کے جھوٹ کی بھی قیمت ہے. جو آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ان کے مخالفتوں کی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں، اور اس کو جھوٹ کے بہتان اس پہ تراش رہی ہیں. وہ ایسے کرتا، کروڑوں روپے اس کے آتے تھے. یہ اس کا انٹرویو سنا ہے. وہ جو بندہ آتا ہے وہ کہتا تھا میں بے روزگار ہوں، میں کہاں سے آپ کو خرچہ لوں، میں اپنے پاس سے جتنی دفعہ میں خان صاحب کے گھر میں رہی ہوں میں اپنے پاس سے خرچہ کرتی رہی ہوں. وہ تو کہتا تھا میں بے روزگار ہوں، میں کہاں سے پیسے لاؤں گا، یہ 300 کنال کا گھر جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے، یہ ہے وہ ہے. کروڑوں کے حساب سے لوگ اس کو پیسے دینے کے لیے آتے تھے، اور میں نے ان کو روک دیا. بی بی اگر آپ کے جھوٹ کی قیمت پڑ رہی ہے، آپ کا جھوٹ بھی بک رہا ہے، آپ خود بک رہی ہیں، ان کی وجہ سے بک رہی ہیں، آپ کا جھوٹ بھی ان کی وجہ سے فروخت ہو رہا ہے. آپ کا یہ روٹی پانی اس کی نسبت کی وجہ سے، جو میں میاں خان صاحب کی بیگم ہوں، یہ آپ کو شہرت ملی ہے. وگرنہ آپ جیسی لاکھوں اب بھی آپ کو نہیں پتا تھا. وہ 70 سالہ ضعیف انسان ہے، وہ ایک میچور انسان ہے، پکی عمر کا بندہ ہے. آپ نے کیا سوچ کر اس سے شادی کی؟ کیا آپ کے ذہن میں تھا جب آپ کے سامنے سب کچھ تھا کہ جو 60-65 سال کا بندہ ہے، ضعیف ہے، میچور آدمی ہے، پکی عمر کا بندہ ہے، وہ آپ اس کی دولت کو، اس کی شہرت کو، اس کے نام کو دیکھ کر آپ نے یہ فخر محسوس کیا جو میں اس کی نسبت سے پہچانی جاؤں گی؟ محترمہ، میری معظمہ بی بی، محترمہ عزت دار عورت، آپ اگر عزت دار عورت ہوتی تو آپ نے ایک پوری کتاب ان کے خلاف چھپوائی ہے، پیسے لے کر کروڑوں کے حساب سے. آپ نے اس کو، عظیم انسان کو، عظیم لیڈر کو، خطا کار انسان سے ہی ہوتی ہیں. معصوم نبی مخلوق ہوتی، وہ اور مخلوق، ہم مخلوق وہ نہیں ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں. مانتے ہیں ہر بندے جو بھی انسان کے روپ میں، انسان وہ کہاوت بنی ہوا انسان خطا کا پتلا ہے. بی بی اگر آپ کیا سوچ کر ایک 65 سالہ 66 سالہ بندے سے آپ نے وہ نکاح والا ڈرامہ رچایا تھا، اور پھر اس کو بدنام کرنے، اس کو کیش کرنے کی کوشش کی، کر رہی ہیں، کرتی رہیں گی، جتنی آپ کی زندگی ہو ان کی نسبت سے آپ کو پیسے ملیں گے، ان کی بدخوئیاں کر کے، آپ کو جھوٹ بول کر یہ آپ کو پیسے ملیں گے. کیا یہ رزق حلال کما رہی ہیں؟ جو کل اپنی اتنی بیان بازیاں کر رہی تھی، میں کوئی بھی آپ سے بات شیئر نہیں کروں گا، کوئی بھی آپ کو بات نہیں، جو اتنی بیان بازی کر رہی ہے، کیا رزق حلال جو آپ کما رہی ہیں جھوٹ پہ مبنی؟ پہلے آپ نے ان کے خلاف عزت ذلت، میں یہ کہہ رہے ہیں یہ مالک کے ہاتھ میں. اگر تیری اتنی بڑی ذلیل حرکت سے مالک نے اس کو وہ مقام دیا ہے جو وہ چاہتا تھا، اب کچھ بھی تو کر لے، جو بھی تیرے من میں آتا ہے اپنے پیسے کمانے کے لیے تو کر سکتی ہے، کر لے، کرتی رہے گی، کیونکہ اب تو دوبارہ سرگرم ہے.
2 سال آپ چپ رہے، یہ ہتھ کنڈے ہیں، مجھے پتا ہے، میں عام انسان اگر جانتا ہوں یہ ہتھ کنڈے سیاستدانوں کے، آپ اس کو بلیک میل نہیں کرا، آپ بلکہ اپنے پیسے کما رہی ہیں اپنی زندگی، یہ جو آپ کی کمائی ہے جھوٹ پہ مبنی، بہتان تراشی، کیا یہ حلال کی کمائی آپ کما رہی؟ ایک بندے کو بدنام، آپ کچھ بھی کر لیں، لوگوں کے دلوں میں جو بندہ رچ بس جاتا ہے، جو اس کی عزت مقام مالک دیتا ہے وہ اس کو دیتا ہے، آپ کے برا یا اچھا کہنے سے نہ کوئی برا بن جاتا ہے نہ کوئی اچھا بن جاتا ہے، جو اس کا کردار ہے وہ اس کا کردار ہے، یہ زمانہ جانتا ہے۔ آپ نے مکمل کوشش کی ہے، لاشعور عورت جو اس کو میں بدنام کروں وہ کسی کام کا نہ رہے، لیکن آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے جو آپ نے کرنا چاہا، جو آپ کر سکتی تو آپ نے کیا، لیکن جو مالک نے چاہا وہ مالک نے کیا، جتنی آپ کی طاقت تھی آپ نے کیا، جو مالک کر سکتا تھا، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جناب ہود علیہ السلام کی بیوی تھی، ایک آنکھ سے کانی تھی، ایک آنکھ تھی اس کی، اور جناب ہود کی امت کے لوگ کہیں دور سے آئے، بارش نہیں ہو رہی تھی، یہ معصوم نبی کی مثال دے کر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ معصوم نبی کی بیویاں بھی اچھی نہ ہو تو ویسی ہوتی ہیں، یہ تو خطا کار انسان ہے نا، عام انسان ہے، معصوم مخلوق تو نہیں ہے نا، نبی یا ولی تو نہیں نا، عام انسان ہے۔ جناب ہود کی امت کے لوگ جناب ہود سے دعا کروانے کے لیے آئے، اور اس کی بیوی ایسی بد زبان اور بد اخلاق تھی، جناب ہود علیہ السلام کی بیوی۔ جب لوگوں نے کہا جو ہم جناب ہود سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے دعا کروانا چاہتے ہیں، تو ان کے لفظ تھے، ان کے یہ جملے تھے، جو ہود کی بیوی تھی وہ ان لوگوں سے بولتی بد کلامی کر کے، تم کو کس نے بتایا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تم کو کس نے بتایا ہے جو یہ نبی ہے؟ کوئی نبی شبی یہ نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کون بول رہی ہے؟ نبی کی معصوم نبی کی بیوی، حضرت ہود کی بیوی بول رہی ہے۔ بھائی ان لوگوں کے جو مہمان آئے ہیں، جو نبی سے دعا کروانے کے لیے آئے ہیں، جو نبی کے در پہ سوالی بن کر آئے ہیں، ان کو اس کی بیوی بول رہی ہے، گھر کی عورت بول رہی ہے، جو تم کو کس نے کہا ہے یہ نبی ہے، یہ اس کی دعائیں کامیاب ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں، یہ نبی نہ کوئی نبی ہے نہ یہ کوئی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر اس کی دعائیں قبول ہوتی تو اس کی اپنی فصلیں کیوں تباہ ہوتی ہیں؟ اور لوگ بڑے پریشان ہوئے، بس جس نبی کی بیوی، جس نبی کی زوجہ یہ بات کر رہی ہے، اس میں اللہ جانے کتنی سچائی ہے۔ حالانکہ وہ لوگ اگر چلے جاتے تو ان کو سچائی کا پتہ نہ چلتا، لیکن وہ لوگ کسی وجہ سے رک گئے کہ ہم نبی سے مل کر جائیں گے۔ جب نبی واپس آئے اپنی دعا کرانے کے بعد، ان لوگوں نے دریافت کیے جو اللہ کا پاک نبی، یہ آپ کی بیوی آپ کو نہیں مانتی، یہ آپ کی بدخوئیاں کر رہی تھی، یہ آپ کی باتیں کر رہی تھی، کیا یہ آپ کی بیوی آپ پر ایمان نہیں رکھتی؟ تو نبی مسکرا کر فرماتے ہیں، اللہ ایسی عورتوں کو اچھے بندوں کے ساتھ اس وجہ سے منسوب کرتا ہے جو یہ فتنہ فساد پھیلانے والی عورتیں ہیں، ایسی خصلت کی عورتیں۔ اور نبی مسکرا کر فرماتے ہیں، اللہ جانے یہ کسی عام بندے کے گھر میں ہوتی تو کتنا فتنہ فساد پھیلاتی، لہذا یہ اللہ کی مصلحت ہے جو یہ میرے گھر میں ہے۔ بری نبی کی بیوی بھی بری ہوتی ہے، بری نبی کی بیوی بھی بری ہوتی ہے، یہ تو عام انسان ہے، دنیا دار انسان ہے۔ اور بی بی جو آپ بلیک میل ان کو کر رہی ہیں، اگر آپ کے ذہن میں شعور ہوتا، آپ شعور آپ کا بیدار ہوتا تو آپ یہ سوچ سکتی تھی، جیڑا بندہ جس آدمی کا میری کتاب سے کچھ نہیں بنا، میرے انٹرویو سے اس کا کیا بگڑ سکتا ہے؟
یہ سوچنے والی بات ہے. تو لہٰذا آپ کا جھوٹ بھی بک رہا ہے، آپ اس کی نسبت سے یہ پیسے کیش کروا رہی ہے، اپنے آپ کو اپنا جھوٹ بھی کیش کروا رہی ہیں، اپنی بہتان بھی کیش کر رہی ہے. آپ کو ایک ایک بات کا، ایک ایک بلیک میلنگ کا پیسہ ملتا ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں جو میں نے اچھا میسج، اچھا پیغام دیا ہے، اور ایک اچھی سوچ کے ساتھ ایسی عورتوں کو جو اپنے شوہر کو چاہے چند دن کی بیوی ہوں یا ساری عمر کی، اس کے کہنے یا نہ کہنے سے نہ کوئی برا اچھا سمجھتے. جو لوگ سمجھتے ہیں میں نے اچھا پیغام، اچھا میسج دیا، وہ لوگ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.